اب میں مختلف رنگوں کے شاعر جنہیں آپ شاید سب رنگ ڈائجسٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہوں، ہمہ صفت موصوف ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست سے کہیں زیادہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ میرے دوست انور شعور کراچی سے تشریف لائے ہیں، سب رنگ ڈائجسٹ سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں اور اردو غزل ان سے اس سے کہیں زیادہ تھوڑا سا اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، بہت اچھا کہا ہے، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر، کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر۔ کیا کہنا ہے، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر، محبت رہی 4 دن زندگی میں، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ کیا کہنے، محبت رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ بہت نازک شعر فرمایا۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ۔ کیا کہنے، کہہ تو سکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ، صرف اس کے ہونٹ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ، کیا کہنے، نزاکت سے کہا ہے، سبحان اللہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔
دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور واہ دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور دوستی اپنی جگہ ہے شاعری اپنی جگہ ایک اور یہ بھائی دوستی اپنی جگہ ہے شاعری اپنی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ وہ کبھی آگ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے وہ کبھی آگ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے آج تک دیکھ رہا ہوں انہیں حیرانی سے وہ کبھی آگ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے آج تک دیکھ رہا ہوں انہیں حیرانی سے آدمی بن کے میرا آدمیوں میں رہنا آدمی بن کے میرا آدمیوں میں رہنا ایک الگ وضع ہے درویشیوں سلطانی سے آدمی بن کے میرا آدمیوں میں رہنا کیا اچھا گا ایک الگ وضع ہے درویشیوں سلطانی سے ایک الگ وضع ہے درویشیوں سلطانی سے لوگ غاصب نہیں حقدار سمجھتے ہیں مجھے لوگ غاصب نہیں حقدار سمجھتے ہیں مجھے بے گھری لاکھ غنیمت ہے جہاں بانی سے لوگ غاصب نہیں حقدار سمجھتے ہیں مجھے بے گھری لاکھ غنیمت ہے جہاں بانی سے صرف اللہ کا کیا ذکر بتوں کو بھی شعور صرف اللہ کا کیا ذکر بتوں کو بھی شعور ہم نے چاہا ہے بڑے جذبہ ایمانی سے کیا کہنے کیف صاحب اسم بامسمہ ہیں جو نشہ جو کیف ان کو سننے کے بعد آپ پہ طاری ہوگا وہ میری اس ازداش کی تصدیق کرے گا خواتین و حضرات محترم کیف عظیم آبادی صاحب خواتین و حضرات میں سب سے پہلے کچھ 2-3 شعر متفرق پڑھوں گا اور پھر مختصر سی غزل ملاحظہ کیجیے شہ رگ سے قریب مجھ کو محسوس جو ہوتا ہے شہ رگ سے قریب مجھ کو محسوس جو ہوتا ہے دیکھا تو نہیں اس کو تنہائی میں سوچا ہے شہ رگ سے قریب مجھ کو محسوس جو ہوتا ہے دیکھا تو نہیں اس کو تنہائی میں سوچا ہے ملاحظہ کیجیے کچھ 2 چیزیں مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے آواز تو دی ہوتی
قسم آتے. مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے. آواز تو دی ہوتی ہم تیری قسم آتے. مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے. آواز تو دی ہوتی ہم تیری قسم آتے. جعفری بھائی مزہ کیجیے. اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے. اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے. لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے. اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے. لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے. شکریہ. ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں. ہمارے محترم بھائی جان علیہ صاحب کو بہت پسند ہے. پھر بہت مختصر پیش کروں گا. عرض کیا کچھ رات ڈھلے دل میں پرچھائیاں روتی ہیں. کیا امیجری ہے. سبحان اللہ سبحان. کچھ رات ڈھلے دل میں پرچھائیاں روتی ہیں. سائے میں درختوں کے تنہائیاں روتی ہیں. اب غزل کے دو چار شعر عرض کیا. تباہی کا اپنی نشان چھوڑ آئے. تباہی کا اپنی نشان چھوڑ آئے. ورق در ورق داس کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ورق در ورق. خاص طور سے یہ شعر میں ادا کیجئے. آپ نے عرض کیا ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں. ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں. تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تجھے زندگی ہر ایک اجنبی سے پتہ
پوچھتے ہیں ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ آئے. عرض کیا شکریہ. عرض کیا ہے وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں, وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں, وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں جو احساس سود و ضیاع چھوڑ آئے. تجھے زندگی ہم وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں جو احساس سود و ضیاع چھوڑ آئے. تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ آئے. آخری شعر ملاحظہ کیجیے. عرض کیا نکل آئے تنہا تیری رہے گزر پر, نکل آئے تنہا تیری رہ گزر پر, بھٹکنے کو ہم کارواں چھوڑ. واہ واہ واہ, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بھٹکنے کو ہم کارواں, واہ واہ واہ, کیا کہنے. نکل آئے تنہا تیری رہ گزر پر, بھٹکنے کو ہم کارواں چھوڑ آئے. ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ. ایک اور ایک نا ایک ادا عرض ایک لمبی بہر میں جی جی ارشاد. عرض کیا ہے چاک گرے باں دیکھ کے ہم کو, چاک گرے باں دیکھ کے ہم کو لوگوں کیوں حیرانی ہے. چاک گرے باں دیکھ کے ہم کو لوگوں کیوں ہے رانی ہے. فصل بہاراں نام ہے جس کا, فصل بہاراں نام ہے جس کا, فطرت کی اریاں فطرت کی اریاں. شعر ادا کیجیے, پسند آئے گا, آپ بتا. عرض کیا ہے چلتے پھرتے لوگوں میں اب جینے کا یہ ساس نہیں. چلتے پھرتے لوگوں میں اب جینے کا یہ ساس
خاص نہیں گاؤں کا پن گھٹ سونا سا ہے گاؤں کا پن گھٹ سونا سا ہے شہروں میں ویرانی ہے شہروں میں ویران اور ویرانی کا ایک قافیہ اور مزہ کیجیے عرض کیا آنکھ میں جھانکو غم کو ٹٹولو دلداری سے بات کرو آنکھ میں جھانکو غم کو ٹٹولو دلداری سے بات کرو ہنستے چہرے پر مت جاؤ ہنستے چہرے پر مت جاؤ دل میں بڑی ویرانی ہے دل میں بڑی ویران اور مختار کیا ہے کیف تغیر کا قائل ہوں اور یہ میں نے سمجھا ہے ایک لفظ تغیر سے شعر بنا ہے کیف تغیر کا قائل ہوں اور یہ میں نے سمجھا ہے حسن بھی فانی عشق بھی فانی حسن بھی فانی عشق بھی فانی جسم مگر لافانی ہے سبحان اللہ جناب کیف عظیم آبادی صاحب کی انتہائی مرصع غزل آپ نے سماعت فرمائی خواتین و حضرات جب ہم نے رابطہ قائم کیا مجروح صاحب سے اور دیگر مہمانوں سے تو ان سب کو ایک اندیشہ تھا کہ بھائی انڈیا یا پاکستان سے دور ایک ایسے ملک میں کہ جس کے شہر کی دفتر کی گلی کوچوں کی زبان اردو نہ ہو وہاں بھائی اردو مشاعرے کیسے ہوں کیوں کر ہوں میں تمام معزز مہمانوں کے سامنے ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کو ہندوستان یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں اس سے زیادہ میچور آڈینس نہیں مل سکتی اتنے سخن شناس اتنے سخن فہم یہ دعویٰ ہے میرا کہ وہ دہلی ہو یا کراچی اتنے اچھے سخن فہم سامعین آپ کو کہیں میسر نہیں آ سکیں گے کیف صاحب کے بعد اپنی ان غلطیوں کا کہ جو ہونے جا رہی تھیں پہلے سے ہی اعتراف بھی کر چکا ہوں اور معذرت بھی چاہ چکا ہوں دلاور فگار صاحب ہمارے بہت ہی سینئر شعراء میں سے ہیں وہ یہاں ان کے پڑھنے کا مقام تو نہیں ہے لیکن ایک ہی چیز ہے کہ جسے ثبات حاصل ہے وہ ہے تغیر ملتمس ہوں جناب دلاور فگار صاحب سے جی شکریہ احمد فراز بھائی کو جشن مبارک آپ کو مشاعرہ اہل دبئی کو چند قطعات اکبر الہ آبادی سے سیکھا تو انہی کے رنگ میں پہلا قطع کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن
اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، علیم بھائی، کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں۔ خبر یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کے نامور موسیقار مہدی حسن صاحب کوئٹہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کی کار چھین لی، پولیس نے برآمد کر لی۔ تو لکھا کہ مہدی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج، حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے، جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر، جب کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے۔ جب کار مل گئی، کہ جب کار مل گئی، جب کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے، جب جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک مجروح بھائی، خمار بھائی، احمد فراز بھائی، ایک دنیا میں ایک حالات ہیں جو مستقل چل رہے ہیں، تو دنیا کے حالات کے متعلق قطع کہ حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے۔ حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، ڈاکٹر قمر رئیس صاحب، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے، حال سے بے حال ہو گئے۔ حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل، مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ کیا کہنے؟ حالات حاضرہ کو حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ ایک اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں، کراچی کا ایک اخبار نوائے وقت، تو اس میں ایک دن پیپر میں ویدر رپورٹ آتی ہے میٹرالوجی سے، ویدر رپورٹ نہیں آئی، لکھ دیا اخبار نے کہ ویدر رپورٹ آج نہیں ملی۔ تو ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3، ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3، ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ چیئرمین ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن حکیم سعید صاحب نے فرمایا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو تیسری دنیا کو دوائیں دے رہی ہیں وہ صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو میں نے لکھا صحت کے لیے پاکستان اور تیسری دنیا میں جو دوائیں آتی ہیں مغرب سے وہ مضر ہیں، کہ مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض، مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور اس دنیا میں روگ، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور اس دنیا میں روگ۔ مغربی دنیا کے کچھ سائنسداں یہ کہتے ہیں دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ، دوسری دنیا میں جائیں، دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ۔ غزل کے 2-3 شعر، غزل اسی رنگ میں، اپنے رنگ میں، کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، میں خود بھی مجرم، کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا،
پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ سبحان اللہ. پھر دین آدھا رہ گیا, ایمان آدھا رہ گیا, پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا. ناپ کر دیکھا تو قد میں کچھ درازی آ گئی. ایجوکیشن ناپ کر دیکھا تو قد میں کچھ درازی آ گئی. تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا. کیا کہنے تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے, آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا. آدمی کو دیکھ کر وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے, آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا. آدھا رہ گیا. چور صاحب آپ کو تکلیف تو ہوگی, مگر یہ بھی لیتے جائیں جو سامان آدھا رہ گیا. یہ بھی لیتے جائیں جو سامان, بیکار سامان علیم صاحب آدھا رہ گیا. آدھا رہ گیا. صحیح حالی نے اپنے استاد کے کلام کو ایڈٹ کیا. سب اہل نظر بیٹھے ہیں کہ صحیح حالی سے ہوئی غالب کی دگنی منزلت, ہاں مگر مرحوم کا دیوان آدھا رہ گیا. ہاں مگر. اور یہ جو مشاعرے کا کلچر ہے, کمار بھائی, مجروح بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعرہ کیا سے کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں کا مشاعرہ بہتر ہے, اعلیٰ ہے. میں احمد فراز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن مشاعرے کے متعلق عام بات جو میں نے دیکھی کہ شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا. شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا. شعر گو کوئی نہ ہوگا, شعر گا رہ جائے گا. شعر گو کوئی نہ ہوگا, شعر گا رہ جائے گا. میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت. مشکل لفظ ہے کہ میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت. دوسرا عالم تو ہجے سوچتا رہ جائے گا. میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت. دوسرا ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب. اچھا صاحب, یہ ایک مشاعرے کے کچھ شعر سن لیجئے. میں سنا چکا ہوں, خمار صاحب صدر تھے, انڈیا کے یو پی کے شہر کا ذکر ہے, مشاعرہ کیا تھا, سارے انڈیا کے آل انڈیا شاعر موجود تھے. شاعر صاحب میزبان جنہوں نے مشاعرہ کیا تھا وہ غائب ہو گئے, سب کو چھوڑ گئے. نہ کھانا, نہ پانی, نہ قیام, نہ طعام, کچھ نہیں. بڑی قیامت کی رات تھی. کیا ہے, آواز گھوم کر جاتی تو یہاں سمجھ میں ذرا سی یہاں پیچھے اور پیچھے. اچھا صاحب سنیے مجروح بھائی, آپ نہیں تھے غالباً, خمار صاحب صدارت فرما رہے تھے. گرمی کا عالم, جو میزبان تھے وہ غائب بھاگ گئے. اور یہ مشاعرے کا حال کہ یہ محفل سخن تھی محرم کے, یہ محفل سخن تھی مئی کے مہینے میں. شاعر نہا گئے تھے خود اپنے پسینے میں. وہ شاعروں کا جنب غفیر ایک حال میں, دم توڑتے ہوں جیسے مریض اسپتال میں. دم توڑتے ہوں جیسے مریض محال اسپتال میں. شاعر تھے بند ایک سنیما کے حال میں, پنچھی پھنسے ہوئے تھے شکاری کے جال میں. شوق و نشور و ساحر و ماہر فگار و راز, ایک مقبرے میں دفن تھے سارے شہید ناز. بے کل کو بے کلی تھی تبسم تھے بدحواس, کوثر پکارتے تھے کہ پانی کا ایک گلاس. ڈاکٹر کوثر امروہے کہ کوثر پکارتے تھے کہ پانی کا ایک گلاس. ایسا بھی ایک وقت نظر سے گزر گیا
جب صابری کے صبر کا پیمانہ بھر گیا یہ مہمان تھے نہیں صدر مشاعرہ کہ جناب خمار تھے وہ بھی غریب شہر و غریب و دیار تھے یہ مہم پنکھا چل رہے تھے کہ وہ بھی غریب شہر و غریب و دیار تھے یہ مہمان تھے اور کوئی میزبان نہ تھا ان آل انڈیوں کا کوئی قدردان نہ تھا ان آل انڈیوں کا کوئی قدردان نہ تھا وہ تشنگی وہ حبس وہ گرمی کہ علامہ منہ سے نکل پڑی تھی ایک استاد کی زبان رو رو کے کہہ رہا تھا ایک استاد دھامپور مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور مارا دیار غیر کمار بھائی مارا محسن احسان صاحب کچھ اہل ذوق لائے کے ساتھ اپنے تولیہ یہ واقعہ ہے مشاہدہ میرا کہ کچھ اہل ذوق لائے تھے ساتھ اپنے تولیہ ننگے بدن ہی بیٹھے تھے کچھ پیرو اولیاء ننگے بدن ہی بیٹھے تھے کچھ پیرو اولیاء پاجامہ و قمیض نہ آیا بدن کو رات بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے قدرتی لباس بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے کپڑے اتار دیے تھے نا کہ بیٹھے تھے لوگ کرے سناؤ ہماری کیا خطا ہے فراز صاحب کہ بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے قدرتی لباس یہ حال زار دیکھ کے کہتے تھے کچھ پچیت کوفہ ہے یہ مقام یہ شاعر ہیں اہل بیت کوفہ ہے یہ مقام کہ کچھ یہ حال زار دیکھ کے کہتے تھے کچھ پچیت دھوکہ دیا تھا افراد کوفہ ہے یہ مقام یہ شاعر ہے اہل بیت سامے اگر پیے تو نہ تم منع کیجیو سامے اگر پیے تو نہ تم منع کیجیو ہاں شاعروں کی قوم کو پانی نہ دیجیو ہاں شاعروں بس غالب کے متعلق میرا خاص مطالعہ ہے فرات صاحب چند شعر اور پھر اجازت چاہوں گا کہ کل ایک غالب کو متعلق کہ کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرحوم کا سبب کیا ہے مجھے بتاؤ کہ دیوان مجروح بھائی مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے انجیل ہے کہ گیتا ہے کلام پاک ہے ورشپ انجیل ہے کہ گیتا ہے سنا ہے اپنے کراچی میں ایک صاحب ہے کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے سنا ہے علیم بھائی سنا ہے اپنے کراچی میں ایک صاحب ہے محسن بھائی کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے تو پھر یہ غالب مرحوم ہی کی برسی کیوں مجھے بتاؤ کہ ان میں خصوصیت کیا ہے مجھے کہ مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے کیا کہنا کہ میر کچھ بھی صحیح ڈاکٹر قاسم پیرزادہ کچھ بیگم صاحب یہ شاعری تو کرتا ہے کہاں کے ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب یہ چند اہل ادب کا پروپیگنڈا ہے کہیں بھی ہے میں حسینوں سے دھول دھپے میں کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسہ لیتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خمار بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے مجھے بتائیں جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر مجھے بتائیں فراز صاحب کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے کہا جو میں نے سنا یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھے ولی بھی تھے
اب اس کے بعد تو پیغمبری کا درجہ ہے، کیا پیغمبری کا درجہ۔ پڑھیے تو پہلے غالب کو، اب دوسرا رخ۔ اب میں مخاطب ہوں سنجیدگی سے کہ کہا جو میں نے کہ پڑھیے تو پہلے غالب کو، تو بولے خط پڑھوں؟ مدعا تو عنقا ہے، مدعا تو عنقا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ غالب کی شاعری کیا ہے، کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے، فلم دیکھا ہے۔ مجروح صاحب سمجھ کے سنی جو میں نے یہ تنقید، تو سمجھ نہ سکا کہ اس ادیب کو غالب سے دشمنی کیا ہے۔ بڑھی جو بحث تو پھر میں نے اس کو سمجھایا ادب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے، بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے۔ وہ لکھ رہا ہے حکایات خون چکان جنو، جبھی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا، کیا کہنے، جبھی تو اس کے قلم سے عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت، عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے، کیا کہنے، عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے۔ جو اس کو روکنا چاہو تو اور تیز بہے، عجیب موج رواں ہے، عجیب دریا ہے۔ بس ایک لفظ میں ایک داستاں بیاں کرنا، یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے۔ پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر، پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر، جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا، کیا کہنے، جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے، تو دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ کبھی تو اس کا کوئی شعر سادہ و رنگین رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے، رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے۔ کیفیت ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا، اب بھی تنہا، کیا کہنے، کیا کہنے۔ خواتین و حضرات، کچھ فرمائشیں آپ نے بھجوائیں اور دو ایک فرمائشیں ہم پہلے سے لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ فرمائشیں ہم دلاور فگار صاحب سے کریں گے۔ جیسا کہ شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر محفل کا یہی رنگ رہا تو 2 نہیں 3 دور بھی ہو سکتے ہیں۔